الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما وقال اللہ تعالی کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین وقال الله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وقال الله تعالى وتأكلون التراث أكلا لما وقال الله تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا وقال الله تعالى تأتون الذكران من العالمين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء وقال عليه الصلاة والسلام لعلي يا علي لا تتبع النظرة فإن لك الأولى وليس لك الآخرة وسمع عليه الصلاة والسلام رجلا يتجشأ فقال أقصر من جشائك فإن أطول الناس جوعا يوم القيامة أطولهم شبعا في الدنيا واعلموا أنه كما يذم الإفراط في هاتين الشهوتين حيث يختل به حقوق الله بانهماك فيهما كذلك يذم التفريط فيهما بحيث يفوت به حق النفس أو حق الأهل كما قال عليه الصلاة والسلام فإن لزوجك عليك حقا ولزورك عليك حقا ولجسدك عليك حقا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم. معزز خواتین و حضرات، اس وقت ہم دارالعمل میں ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم دارالجزا میں جائیں گے. یہ دونوں باتیں اٹل ہیں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. البتہ جس کو جتنی سمجھ ہو اتنا اس سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں. یقین یہ بہت اہم بات ہے کسی چیز پر ہونا، کیونکہ یقین سے عمل پیدا ہوتا ہے. بعض دفعہ انسان کسی چیز کو مانتا ضرور ہے لیکن اس پہ یقین نہیں ہوتا یا اس درجے کا نہیں ہوتا کہ جس سے عمل وجود میں آ جائے. ہر انسان کے ساتھ نفس لگا ہوا ہے اور نفس جو ہے یہ عاجلہ کے ساتھ محبت کرتا ہے، فوری چیز کے ساتھ. لہذا انسان اس فوری چیز کے لیے جو عاجلہ ہے، جو بعد میں آنے والی چیز ہے، اس کو چھوڑتا ہے. اس وجہ سے یہ بالکل پکی ٹکی یقینی باتیں انسان نظر انداز کر لیتا ہے. مثلا کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہوگا جو زہر کو جان کر کھا رہا ہوگا. یعنی اس کو اگر کہا جائے کہ زہر ہے اور کھا لو تو کوئی بھی اس کو نہیں کہے گا. چاہے اس کو کوئی زبردستی بھی کھلانا چاہے گا تو منہ ادھر ادھر کرے گا، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گا. اس طرح خونخوار بیڑی اگر سامنے آ رہے ہوں تو اس کے سامنے نہیں جائے گا بلکہ اس سے اپنے آپ کو بچائے گا، اور اگر جائے گا تو اپنی حفاظت کے ساتھ ان کو مارنے کے لیے جائے گا. تو یہ دنیا کے اندر چونکہ ہمیں مشاہدے کا پکا یقین ہوتا ہے، مشاہدے کا پکا یقین ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کے بارے میں جو ہمارے اعمال ہیں وہ بالکل پکے ٹکے ہوتے ہیں. اس میں ذرا بر بھی ہم لوگ سستی نہیں کرتے، اور اگر کرتے تو اس کی سزا کا ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس سے یہ سزا میں ملے گی. بس کوئی بچہ نہیں پڑھتا اسکول میں تو والدین کو بڑی پریشانی ہوتی ہے، ان کو کہتے بیٹا اگر نہیں پڑھو گے تو پھر یہ بنو گے، پھر یہ بنو گے، پھر یہ بنو گے، تمہارے ساتھ ایسا ہوگا، تمہارے ساتھ ایسا ہوگا. اس کو ڈراتے ہیں. لیکن جو نماز نہیں پڑھتا تو شاید تھوڑے لوگ ہوں گے جو ان کو ڈراتے ہوں گے کہ بیٹا اگر نماز نہیں پڑھو گے تو پھر یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا. کیونکہ والد کو بھی پورا یقین نہیں ہے تو بیٹے کی طرف بھی وہی بات منتقل ہو گئی. تو اس وجہ سے عاجلہ جو ہے، انسان عاجلہ کی وجہ سے اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے، تباہ کر رہا ہوتا ہے. اس کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، لیکن اس سے رکنے کا وہ نام نہیں لیتا.
یہ بات ہے۔ اب چونکہ اللہ پاک نے یہ نظام بنایا ہے، اس میں نفس ہے، اللہ پاک نے عقل دیا ہے، دل دیا ہے، اور اللہ جل شانہ نے سمجھ عطا فرمائی ہے، اس وجہ سے اللہ پاک نے اس نظام کو صحیح طریقے سے چلانے کے لیے ہدایت کے نظام کو بھی بھیجا ہے۔ جیسے اگر کوئی مشینری خریدتا ہے باہر سے تو اس کے ساتھ ایک بکلیٹ آتا ہے، کتاب جو ہوتا ہے جو اس کو چلانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، اس کو انگریزی میں یوزر مینول کہتے ہیں، اور ایک اور بھی مینول ہوتا ہے جو اس کا ٹیکنیکل مینول ہوتا ہے۔ تو یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اگر کوئی اس مشین کو چلائے گا تو یہ چیزیں اس میں استعمال کی چیزیں ہیں، اور یہ کام اس سے لیے جا سکتے ہیں اور اس طرح لیے جا سکتے ہیں، تفصیل اس میں ہوتی ہے یوزر مینول میں۔ لیکن اگر اس میں خرابی آ جائے تو اس خرابی کو کیسے درست کیا جائے، اس کے لیے ٹیکنیکل مینول ہوتا ہے، اور ٹیکنیکل مینول کو دیکھ کر اس کے تمام پارٹس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ کام کرتے ہیں، یہ کام کرتے ہیں، یہ کام کرتے ہیں، اگر اس میں یہ خرابی آ جائے تو یہ ہو جاتا ہے، اگر یہ خرابی ہے تو یہ ہو جاتا ہے۔ اور ٹربل شوٹنگ ایک باقاعدہ ایک مطلب اس کے اندر ایک چیپٹر ہوتا ہے کہ کیسے مطلب آپ یعنی اس کے اندر جو غلطی ہے وہ کس وجہ سے ہوتی ہے آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ تو یہ مطلب گویا کہ اس کے ساتھ یہ 2 مینولز ضرور آتے ہیں، اور ساتھ ایک جب بڑے نظام ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک انجینئر بھی آتا ہے، جو انجینئر عملی طور پر یہاں کے استعمال کرنے والوں کو سکھاتا ہے کہ یہ چیزیں اس طرح کرنی، اس طرح کرنی، اس طرح ان کو باقاعدہ کر کے بتاتا ہے۔ یہ ہمارے انڈسٹری کا ایک زبردست نظام ہے جو کہ ہم نے لیا ہے اسی ہدایت کے نظام سے، کیونکہ ہدایت کا نظام سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ جل شانہ نے کتابیں بھیجی ہیں، اور کتابیں بھیجنے کے ساتھ پیغمبر بھی بھیجے ہیں، کتابیں پیغمبروں پہ اتاری ہیں، وما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو پیغمبروں کے اوپر کتابیں اتاری گئی ہیں اس کے اوپر ایمان لانے کا ہم سے کہا جاتا ہے، اور یہ ایمان بالغیب ہے، یہ ایمان بالمشاہدہ نہیں ہے۔ اس میں جب مشاہدہ داخل ہو جائے گا تو ایمان بالغیب متاثر ہو جائے گا، اور اگر حتمی مشاہدہ آ جائے جیسے انسان موت کے وقت کرتا ہے یا قیامت برپا ہونے کے وقت کرے گا، اس وقت بالکل ہدایت کا نظام پھر کام ہی نہیں کرتا، کیونکہ وہ وقت ہی گزر چکا ہوتا ہے۔ وہ جیسے پیپر کوئی کرتا ہے نا مطلب، اور وہ انسان کو سب کچھ آتا ہے مثلا، لیکن اگر اس نے کوئی سوال چھوڑ دیا ابھی نہیں کیا ہے اور آواز لگ جائے ٹائم از اوور، وقت ختم ہو گیا، اس کے بعد پھر کوئی کچھ نہیں لکھ سکتا، لکھے گا تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا، لکھے گا تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا، ان سے پیپر چھین لیا جاتا ہے۔ بس یہی جو ہے نا مطلب ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ ٹائم مخصوص ہر ایک کو دیا گیا ہے، بے شک دنیا کے امتحان میں پتہ ہوتا ہے کہ کتنا ٹائم ہے، لیکن آخرت کے اس امتحان میں کوئی پتہ نہیں کہ کس کے لیے کتنا ٹائم ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ بتایا گیا ہے کہ جو تمہارا آخری حالت ہوگی اسی پر فیصلہ کیا جائے گا۔ ہاں جی، جو تمہاری آخری حالت ہے اس پر فیصلہ کیا۔ آخری حالت آپ کی کدھر آتی ہے؟ سینما میں آتی ہے، مسجد میں آتی ہے، خانہ کعبہ کے پاس آتی ہے، مدینہ منورہ میں آتی ہے، امریکہ میں آتی ہے، ہاں جی، چوری کرتے ہوئے آتی ہے، بدماشی کرتے ہوئے آتی ہے، کچھ پتہ نہیں۔ این ممکن ہے کہ ایک آدمی مسجد سے نکل رہا ہو اور اس کی طبیعت میں چوری کا مادہ ہو اور اس کو کوئی چیز پڑی ہوئی ملے اور اس کو چوری کرنے کی نیت سے جائے، ادھر ہی جائے، اس کا روح قبض ہو جائے۔ اب اس کا آخری خاتمہ کس طرح ہوا؟ چوری کرتے ہوا، چوری کرتے ہوئے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ انسان کو ڈر یہ ہوتا ہے، وقت کا پتہ نہیں، نتیجے کا پتہ ہے۔ کمال کی بات یہ ہے کہ یہاں سوال چھپا دیے جاتے ہیں، ٹائم بتا دیا جاتا ہے، سوال چھپا دیے جاتے ہیں، ٹائم بتا دیا جاتا ہے، اور آخرت کے امتحان میں
ٹائم نہیں بتایا جاتا، سوال بتا دیے گئے ہیں۔ ہر شخص کو جس کو تھوڑا بہت بھی علم ہے اس کو پتہ ہے کہ کون سے سوال ہوں گے قبر میں۔ من رب کا، تیرے رب کون ہے، تیرے دین کون ہے، اور ان کے بارے میں کیا کہتا۔ ہاں جی، تو یہ سوال بظاہر تو آدمی کہتے ہیں یہ تو ایک بچہ بھی اس کا جواب دے سکتا ہے، لیکن وہاں جواب علمی نہیں ہے، عملی ہے۔ جسے اپنے زندگی گزاری ہے وہ جواب دے گا، اس کے حساب سے جواب ملے گا۔ یہ نہیں کہ تو مطلب جو ہے نا اپنی طرف سے کوئی بات بنا سکے گا، یہ سی بات ہی نہیں ہے۔ وہاں تو یہاں تک صورتحال ہے کہ آپ کے زبان پہ مہر لگا دی جائے گی اور پھر اجزاء کو کہا جائے کہ کہو اپنی اپنی کہانی کہو، اور وہ شروع ہو جائیں گے اور یہ بیچارہ حیران ہو رہا ہوگا یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، یہ تو میرے اعضاء ہیں میرے خلاف بول رہے ہیں۔ وہاں پتہ چلے گا یہ میرے اعضاء نہیں تھے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے دیے گئے تھے، مستعار تھے، میں نے اس پر ویسے ہی قبضہ جمایا ہوا تھا اس سے دھوکہ ہوا تھا، یہ تو میرے نہیں ہے، اگر میرے ہوتے تو آج میرے حق میں بات کرتے، لیکن نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عاجلہ اور عاجلہ کو اچھی طرح جاننا چاہیے۔ اب دیکھیں یہاں پر دیکھو اللہ پاک فرماتے ہیں کلوا واشربوا ولا تسرفوا، تم کھاؤ اور پیو اور اسراف مت کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب کلوا واشربوا کی تفصیل بھی بعد میں آتی ہے، مختلف آیت کریمہ میں، احادیث شریفہ میں اس کی تفصیل ہے کہ کیا چیز کھا سکتے ہو کیا چیز نہیں کھا سکتے، یہ باقاعدہ اس کے بارے میں تفصیل موجود ہے۔ بہت تھوڑی چیزیں ہیں جو ممنوع ہے، اکثر چیزیں مطلب جائز ہیں، اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے، یعنی کوئی پابندی کے لیے ثبوت ہے، پابندی کے لیے ثبوت ہے کہ آیا جیسے ہر چیز پاک ہے جب تک ناپاکی کا یقین نہ ہو۔ ہاں اگر ناپاک ہو جائے تو اس وقت تک ناپاک ہے جب تک اس کی پاکی کا یقین پر نہ ہو جائے، کیوں قاعدہ ہے کہ یقین کو شک زائل نہیں کر سکتا۔ تو جب یہ والی بات سمجھ میں آ رہی ہے تو جو چیزیں ناپاک ہے، جو چیزیں ناجائز ہیں، ان کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ چیزیں ناجائز ہیں۔ بس گنی چنی چیز۔ مجھ سے جرمنی میں کسی نے پوچھا تھا کہ آپ لوگ اتنا زیادہ ہر چیز سے کیوں ڈرتے، یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا۔ میں نے کہا نہیں، ہم پر تو بہت تھوڑی سی چیزیں بند ہیں، انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں، لیکن آپ لوگ ان تھوڑی چیزوں کو ہر چیز کے اندر مکس کر دیتے ہیں، تو اب ہمیں ڈرنا پڑے گا یا نہیں ڈرنا پڑے گا؟ ایک دفعہ پہلے دن جب میرا تھا وہ یعنی جمعے کا دن تھا، اور ہمارے پروفیسر نے میرے ساتھی کو کہا کہ اس کو کسی ایسے ریسٹوران میں لے جاؤ جائیں کچھ کھا سکے، ہر چیز نہیں کھائے گا۔ خیر وہ مجھے ریسٹوران لے گیا، تو وہاں جو چیزیں میں نے دیکھی تو میں نے کہا تو ساری ہمارے خلاف ہیں۔ تو میں نے کہا سلاد ہی ایسی چیز ہوگی جس میں اور کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ سلاد سبزیوں سے بنتا ہے نا، سبز پتے، مولی، ٹماٹر یا اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، تو سب پاک ہے۔ تو میں نے کہا کہ بس ٹھیک ہے، یہ تو کم از کم پاک ہی ہے، تو لہٰذا میں نے سلاد کا آرڈر دیا کہ آج میں اس سے پیٹ بھر لوں گا۔ اچھا سلاد میں نے لے لیا، تو دیکھا میں نے اس کے اندر ایک گوشت کا ایک پیس پڑا ہوا ہے۔ میں نے اپنے ساتھ سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا شوائن جرمنی میں سور کے گوشت کو کہتے ہیں۔ میں نے کہا انا للہ و سلاد کو بھی معاف نہیں کیا، سلاد میں بھی چیز شامل ہے۔ میں نے وہ ادھر ہی چھوڑ دیا، میں نے کہا بھائی مجھے نماز پڑھنی ہے، فجر کے جمعہ کا دن ہے، مجھے بتاؤ کہ جمعہ کا نماز میں کہاں پڑھوں گا۔ وہ 2 عرب جا رہے تھے، ان سے کہا کہ بھائی ان کو ساتھ لے جاؤ، یہ نماز پڑھنا چاہتا ہے، تم جہاں نماز پڑھو گے ان کو بھی پڑھاؤ۔ میں نے کہا بالکل شوق سے۔ مجھے ساتھ لے گئے، وہاں پر ایک جگہ انہوں نے کرائے پہ لی تھی نماز کے لیے۔ جیسے میں گیا تو میں تو انہی کپڑوں میں تھا جیسے عام کپڑے ہوتے ہیں، تو وہ جو ہے مطلب یہ کہ وہ انہوں نے جب مجھے دیکھا تو سب چیخ اٹھے افغانی آ گیا، افغانی آ گیا، افغانی آ گیا۔ کیوں ظاہر کپڑے افغانی کے ہوتے؟ میں نے کہا میں افغانی نہیں ہوں، لیکن افغانستان کے سرحد پر ہوں، پاکستان سے ہوں، البتہ ہمارا کلچر ایک ہے، اس وجہ سے ہمارے کپڑے ان کے کپڑے ایک جیسے ہیں۔
کہتے بس آپ ہمارے لیے افغانی ہیں. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے جی، بس صحیح ہے. تو خیر نماز تو ہم نے پڑھ لی. اس کے بعد ایک صاحب نے مجھے کھانے کی دعوت دی کہ آپ میرے ساتھ کھانا کھائیں. میں نے کہا ضرور کہوں گا، کیونکہ میں کھانا چھوڑ کے آیا ہوں. میں کھانا چھوڑ کے آؤں تو کم از کم آپ کے یہاں کھانا تو صحیح ملے گا. تو مجھے لے گئے، کھانا مجھے کھلایا. پھر اس کے بعد مجھے دعوت دی کہ ہمارے یہاں حلقہ ہوتا ہے اتوار کے دن، تو اس میں ہمارے ساتھی جمع ہوتے ہیں اور ایک ساتھی بیان کرتے ہیں، پھر باقی لوگ سنتے ہیں، سوال بھی کرتے ہیں. میں نے کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہے، مجھے ویسے بھی کم نہیں چاہیے. میں نے اس سے ایڈریس وغیرہ لے لیا. گویا کہ میرا وہ چیز نہ کہنا میرے لیے سبحان اللہ ہدایت کا ذریعہ بن گیا. مجھے الحمدللہ مسلمانوں کا ایک نظام پورا وہاں پر مل گیا. یہ میں نے سوچا ہے کہ جہاں پر آپ غیرت کریں گے نا، جہاں پر آپ غیرت کریں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمت فوراً اترتی ہے. جب آپ دین پر غیرت کریں گے اور اس غیرت کی وجہ سے آپ تنہا ہو جائیں، اس غیرت کی وجہ سے آپ تنہا ہو جائیں، لوگ آپ کو تنہا کر دیں، اس وقت اللہ کی رحمت بہت برستی ہے، بہت ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ملتی ہے. تو ہم نے کھلی آنکھوں سے دیکھ لیا، الحمدللہ اللہ پاک نے سارے سلسلے چلا دیا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہاں پر یہ جو تم کھاؤ اور پیو، یہ تفصیلات قرآن اور حدیث سے ملتی ہیں، کیا کھاؤ کیا نہیں کھاؤ. لیکن جو کھا سکتے ہو یعنی جائز ہے ان کو خوب کھاؤ پیو، اس پر پابندی نہیں. اسراف نہ کرو، اسراف بھی منع ہے. اسراف کن چیزوں میں؟ جائز چیزوں میں. جائز چیزوں میں اگر زیادتی آپ کریں، جتنی چاہیے اس سے زیادہ ہوگا تو پھر وہ ناجائز ہو، پھر وہ اسراف بن جائے گا. ناجائز چیز جب کرو گے اس کو تبذیر کہتے ہیں. اس پہ پیسہ خرچ کرنا کس کو کیا کہتے ہیں؟ تبذیر کہتے ہیں. اور تبذیر کے لیے پھر ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک بیجا اڑانے والے جو ہے وہ شیطان کے بھائی ہیں. اس وجہ سے ہمیں بہت ہی زیادہ احتیاط کرنا چاہیے کہ کہیں ہم لوگ اسراف نہ کریں، تبذیر نہ کریں. ارشاد فرمایا بے شک جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں. یہ اصل میں اس وقت شہروں میں تو ذرا بڑے گروپ ہوتے ہیں، گاؤں میں چھوٹے چھوٹے گروپ ہوتے ہیں. قبضہ گروپ ہوتے ہیں نا، مطلب جو ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو کوئی فوت ہوتا ہے نا تو ان کو ان کے شجرے وجرے سارے معلوم ہوتے ہیں اور زمینوں کے محلات بھی ان کو معلوم ہوتے ہیں، اور پھر ان کو غاصبانہ طور پہ قبضہ کر لیتے ہیں. اور پھر اس طرح کر لیتے ہیں کہ ان کو کوئی بیچنا چاہے تو بیچ نہیں سکتا، کیونکہ ہر ایک آدمی ڈرتا ہے نا لڑائی سے. تو ظاہر مطلب تو پھر ان کو خود ہی آفر کرتے ہیں اگر اتنے کا بیچتے ہو تو ہم لے لیں گے. ہم لوگ مجبور ہوتے ہیں، اب کیا کرتے بھائی، اس کو استعمال تو کر نہیں سکتے تو چلو جی انہیں کو بیچ دو. یہ کیا ہے؟ یہ مطلب دل سے تو نہیں کہ دے رہے ہیں نا، مطلب وہ تو مجبور نہ دے رہے ہیں. تو اس طریقے سے یتیموں کا بیواؤں کا مال لوگ کھاتے ہیں. تو پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنے آگوں میں اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہوتے ہیں. بہت خطرناک ہے. آگے فرماتے ہیں اور تم لوگ میراث ان دوسروں کا حصہ بھی سمیٹ کر کھا جاتے ہو. اس میں جو بہت واضح بات ہے نا وہ ہے بہنوں کا حق مارا جاتا ہے. بہنوں کا حق مارا جاتا ہے. شریعت میں بہنوں کا بھائیوں کے مقابلے میں آدھا حق ہوتا ہے. ہاں جی، بہنوں کا آدھا حق. ایک جگہ پر میں گیا حیدرآباد، وہاں پر میں میراث پڑھا رہا تھا ایک مدرسے میں. تو ایک لڑکا میرا بہت زیادہ خدمت کر رہا تھا، ہم سب کے مطلب بہت خدمتی آدمی تھا. تو اخیر میں اس نے کہا کہ حضرت آپ بہت سارے لوگوں کا میراث تقسیم کرتے تو ہمارا بھی تقسیم کر لیں. میں نے کہا کیا ہے آپ لوگوں کے میراث کا؟ کیونکہ مسئلہ کسی کو معلوم ہو تو حل کرے گا. کہتے میرے والد فوت ہوئے ہیں، میرے چچاؤں کے ساتھ میرے والد کا کاروبار تھا، فیکٹری ہے، تو ہم اس کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں کہ اس کا تقسیم کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے. تفصیلات اس کی زیادہ ہیں. دارالعلوم کراچی والوں کے ساتھ ہمارا رابطہ ہے. انہوں نے ایک سال میں استفتاء بھی نہیں بنا سکے کہ پوچھنا کیا ہے. استفتاء اس لیے ہوتا ہے کہ پوچھنا چاہتے ہیں نا کہ یہی چیز ہے. استفتاء ہی تیار نہیں ہوا. تو میں نے کہا پھر آپ مجھ سے کہتے کہ میں 1.5 دن باقی ہے میرا، تو 1.5 دن میں سارا کچھ حل کروں. جب دارالعلوم کراچی جیسا مدرسہ، جہاں پورے مفتیان کرام کا پورا ایک نظام ہے، دارالافتاء ہے، اگر وہاں پر سال میں اس کا استفتاء تیار نہیں ہو سکا تو آپ مجھ سے 1.5 دن میں اس کو حل کروانا چاہتے ہیں؟ کیسے ہو سکتا ہے؟
کہتا آپ کوشش تو کریں نا. میں نے کہا میں کوشش کیسے کروں، جو مجھے معلومات نہیں تو میں کوشش کیسے کروں؟ معلومات آپ مجھے دو گے تو میں کوشش کروں گا نا. کہتے میں چچاؤں سے بات کر لوں. میں نے کہا بالکل کر لوں. انہوں نے اپنے چچاؤں سے بات کی. مجھے تو پتہ نہیں تھا، مجھے لے جا رہے تھے. میں نے کہا شاید فیکٹری لے جا رہے ہیں، لیکن وہ مجھے کھانے کا دعوت پہ لے جا رہے تھے. ایک بہت بڑا پرتکلف جگہ ہے دریا کے کنارے، وہ لوگ جاتے ہیں کھانا کھاتے ہیں. ذرا وہاں مجھے لے گئے، اچھا خوب اچھا کھانا کھلایا ان کے چچاؤں نے. مجھے موقع مل گیا، میں راستہ بھر ان کے فضائل میراث کے تقسیم کے سنا رہا تھا. ادھر سے بھی سنا رہا تھا، ادھر سے بھی سنا رہا تھا. راستہ بھر یہ بات چل رہی تھی. جب فیکٹری پہنچ گئے تو اتنے متاثر ہو گئے تھے کہ انہوں نے سارے رجسٹر میرے سامنے رکھ دیے کہ یہ سارا حساب کتاب ہے ہمارا، آپ اس کا حساب کر لیں اور آپ اس کا حل کر لیں. وہ ظاہر ہے مطلب جب سب چیزیں سامنے ہوتے پھر تو مسئلہ کوئی نہیں ہوتا. اللہ کا شکر الحمدللہ 1.5 دن میں معاملہ ہو گیا. اور ایسا ہو گیا کہ ایک بہن کا حق 35 لاکھ روپیہ آ رہا تھا. کافی بڑا حساب تھا. تو بھائیوں کا اب اگر آپ کسی کا 35 لاکھ روپیہ کہے تو کیا بات ہے، ان کے دل پہ کیا گزرے ہوگی. تو اسی طریقے سے لوگ کہتے ہیں بہنوں کے سے، ہاں جی، اور پرواہ بھی نہیں کرتے. اور اس کے لیے انہوں نے طفل تسلیاں بنائی ہوتی ہیں. طفل تسلیاں کیسی؟ مثلا کہتے جی ان کو ہم جہیز دیتے نا تو بس ان کا حق پورا ہو گیا. وہی جب ہمارے گھر آ جاتی ہیں تو ٹھہرتی ہے تو ان کے ہم خدمت کرتے ہیں، ان کے بچوں کی خدمت کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. بھائی وہ آپ لوگوں کے لیے ایک نفلی صدقہ ہے. اور یہ جبری تقسیم ہے میراث. کیا جبری تقسیم نفلی صدقہ سے مطلب ہو جاتا ہے پورا؟ مثال کے طور پر آپ کے پاس کسی کے 12,000 روپے قرض ہیں اور آپ اگر اس کو چائے پلائیں، خوب اچھی طرح گپ شپ اس کے ساتھ لگائیں، ان کو صوفے پہ بٹھائیں، یہ کہتے بھائی آپ کا قرض ادا ہو گیا، وہ کیا کہے گا؟ آپ اس کو صوفے پہ نہ بٹھائیں، آپ اس کو چائے نہ پلائیں، آپ اس کو دہلیز سے رخصت کر لیں کہ بھائی آپ ہمارے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے اور یہ آپ کا قرض ہے اور آپ چلے جائیں. ایک طریقہ تو یہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو آرام سے بٹھائیں، ان کو قرض بھی دیں. تیسرا طریقہ ہے کہ آپ قرض اس کو نہ دیں اور اس کو اس طرح آرام سے بٹھائیں، چائے وائے پلائیں، اچھی باتیں کر کے رخصت کر لیں. اب بتائیں ان میں سے کون سا طریقہ درست ہے؟ 3 طریقے ہیں نا، اس میں کون سا طریقہ درست ہے؟ وہ جو قرض آپ نے دے دیا بے شک اس کو صحیح طریقہ مطلب یہ مطالبہ تو اتنا ہے. ہاں البتہ اگر آپ نے ان کو آرام سے بٹھا دیا اور قرض بھی دے دیا، یہ مستحسن ہے، یہ احسان ہے. لیکن احسان سے قرض ادا نہیں ہوتا. احسان کا بدلہ احسان ہے، وہ احسان کرے گا آپ کے ساتھ، لیکن احسان سے قرض تھوڑا ادا ہوتا ہے. بس یہی مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے نا بنیادی بات، یہ جبری تقسیم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے. اور اس پر سخت قسم کے وہ جو ہے نا وعید ہے. اتنی سخت وعید کسی اور عمل پہ شاید نہیں ہے جتنا کہ اس کے اوپر سخت وعید ہے کہ خالدین النار، اللہ تعالیٰ بچائے جی، ہمیشہ کے لیے جانا. اس وجہ سے بہت ہی ڈرنا چاہیے، بہت ہی ڈرنا چاہیے. ہاں جی، تو یہ اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ میراث کو آج کل دھڑلے کے ساتھ کہا جاتا ہے، دھڑلے کے ساتھ. اور دیندار بنے ہوتے ہیں، دیندار بنے ہوتے ہیں، مطلب وہ اپنے خیال میں دیندار ہوتے ہیں. علامہ اقبال کا ایک واقعہ میں نے دیکھا ہے، واللہ علم بالصواب، صحیح ہے غلط ہے وہ تو مجھے علم نہیں ہے، لیکن جو میں نے پڑھا ہے جس طریقے سے وہی بتاتا ہوں. وہ یہ ہے کہ علامہ اقبال کے پاس ایک مولوی صاحب گئے تھے ہمارے علاقے سے، پشتونخوا وغیرہ سے، دوست تھے ان کے، بے تکلف دوست تھے. تو ظاہر وہاں کچھ آرام سے بیٹھے ہوئے تھے، گپ شپ لگا رہے تھے. تو اس گپ شپ میں اچھے موڈ میں مولوی صاحب نے کہا اقبال اتنے اچھے آدمی ہو آپ، ایسے ایسے اچھے اچھے اشعار کہتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں، داڑھی بھی رکھ لو. مطالبہ جائز تھا، صحیح تھا، لیکن اقبال شاعر تھے، وہ شاعروں کی زبان پہ تو جواب موجود ہوتا ہے.
اقبال نے کہا پہلے تو ٹالتا رہا، لیکن جب دیکھا کہ مولوی صاحب ذرا بہت زیادہ زور لگا رہے ہیں تو کہا مولوی صاحب ہو جائے ایک بات، میں داڑھی رکھ لیتا ہوں اور تم میرے پاس جو آئے ہو اپنے بہن کا حق مارنے کے لیے، اس کے لیے مجھ سے مشورت طلب کر رہے ہو، آپ اپنے بہن کو حق دے دیں، بس میں داڑھی رکھ لیتا ہوں۔ اور ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیا کہ ہاتھ ملاؤ اس بات پر، ہمارا وعدہ اس بات پر۔ تو اقبال نے کہا افسوس مولوی صاحب کا ہاتھ نہیں بڑھ سکا، افسوس مولوی صاحب کا ہاتھ آگے نہیں بڑھ سکا۔ میں خود رحیم یار خان گیا تھا، وہاں پر ایک بہت بڑے مدرسے کا عالم استاد، اور میراث پر کتاب لکھی ہوئی، میراث پر کتاب لکھا ہوا تھا، تبھی میں اس سے مل رہا تھا کہ اگر اس نے میراث پہ کتاب لکھا ہے تو میں بھی چونکہ میراث پر کام کرنے والا تھا تو مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ ملنے کا خواہش تھی۔ اس وجہ سے میں گیا تو جو صاحب مجھے لے جا رہا تھا، تقریباً دروازے پہ ہم پہنچ گئے تھے، اسی وقت اس نے کہا کہ اس نے اپنے بہنوں کو حق نہیں دیا میراث۔ اور جب ان میں سے کسی بہن کے خاوند نے مولانا عاشق الہی جو مدینہ منورہ میں تھے رحمۃ اللہ علیہ، ان سے شکایت کی، دوست احباب ہوں گے ان سے، تو انہوں نے ان کو خط لکھا کہ آپ تو ماشاء اللہ عالم ہیں، ان چیزوں کو جانتے ہیں، تو آپ یہ حق ان کو دے دیں۔ تو بجائے اس کے کہ اس کی بات مانتے، وہ اس سالے کے ساتھ لڑ پڑے، مطلب بہنوئی کے ساتھ لڑ پڑے۔ میں نے کہا اس سے ملنے کی ضرورت نہیں ہے، بس کتاب تو میں بازار سے بھی لے سکتا ہوں اس کی کتاب دیکھنے کے لیے تو میں بازار سے لے لوں گا، بس میں دیکھ لوں گا، ان سے ملنے کی پھر مجھے ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں تو ان سے ملنا علم کی وجہ سے مل رہا تھا۔ اگر اس کے علم پر عمل نہیں ہے تو پھر میں اس سے کیوں ملوں؟ میں ان سے نہیں ملا، اس کے بیٹے سے ملا۔ ہاں جی، تو مطلب میرا یہ ہے کہ یہ چیزیں ہیں آج کل، یہ بہت ناسور ہے، یہ جو میراث کہا جاتا ہے۔ اس وجہ سے اگر خدا نخواستہ میرے سننے والوں میں سے کسی اگر نے ایسا کیا ہو تو اس پر فوراً توبہ کریں۔ یہ دنیا دارالعمل ہے، بعد میں توبہ کر بھی لوگے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یہی توبہ ضروری ہے۔ توبہ کر لے اور اہل حقوق کے حقوق وقت پہ ادا کر لے، اس سے پہلے کہ اس کے بعد پھر چاہے ساری دنیا بھی کوئی فدیہ میں دینا چاہے تو قبول نہیں کیا جائے۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ ارشاد فرمائے کہ زنا کے قریب مت جاؤ کیونکہ وہ بے حیائی ہے اور برا طریقہ ہے۔ یہ گویا کہ نفس کی وجہ سے انسان کن کن چیزوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں، ان کے کچھ بہت اہم چیزوں کو بیان کیا جا رہا ہے۔ یعنی سب سے پہلے مالی جو انسان کا حرص ہے، جس کی وجہ سے انسان جائز و ناجائز کی پرواہ نہیں کرتا، اس کے بارے میں بات ہو گئی۔ اس کے بعد پھر باہی حرص ہے، یعنی انسان کسی ایک پر مطمئن نہیں ہوتا، بہت آگے پیچھے منہ مارتا ہے، تو یہ پھر اس کے بارے میں بتایا کہ یہ بہت برا راستہ ہے بے حیائی۔ بے حیائی کیا چیز ہے؟ الحیاء نصف الایمان اذا لم تستحی افعل ما شئت۔ اگر تجھ میں حیا نہیں پھر جو مرضی کرو، پھر جو مرضی کرو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حیا بہت بڑی چیز ہے، اور زنا کیا ہے؟ یہ بے حیائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، بہت ہی خطرناک قسم کی چیز ہے۔ یعنی یہاں تک بتایا گیا کہ جس وقت انسان اس میں مصروف ہوتا ہے تو اس وقت ایمان اس سے اٹھ چکا ہوتا ہے، تو اگر اس وقت مر گئے تو پھر کیسے ہوگا؟ ہاں جی، بہت خطرناک بات ہے۔ اس وجہ سے ہمیں بہت زیادہ اس پر یعنی وہ کڑی نظر رکھنی چاہیے ایسی چیزوں کے بچنے کے لیے۔ حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے تھے، ہمارے ہاں یہ جو ہے مطلب رہبانیت نہیں ہے، لا رہبانیت فی الاسلام۔ ہماری رہبانیت یہ ہے، شباب ہو، موقع ہو
چاہت ہو اور دعوت ہو اور ہم کہیں ہمیں اللہ کا ڈر ہے، یہ ہماری روانیت ہے۔ مطلب یہ کہ ناجائز چیزوں سے بچنا ہے، یہ روانیت ہے۔ جائز چیزوں سے بچنے کی روانیت نہیں ہے۔ جو جائز ہے وہ لزوجک علیک حق، آپ کی بیوی کا آپ کے اوپر حق ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے ایک بہت زبردست بات فرمائی ہے، سبحان اللہ۔ حضرت چونکہ اس صدی کے مجدد ہے تو اس صدی کے مسائل کو بہت زبردست طریقے سے بیان فرماتے ہیں۔ فرماتے خدا کے بندو، تمہاری وجہ سے جس پر پوری دنیا کے مردوں کو دیکھنا منع ہے تو تم بھی اس کو نہیں دیکھو گے تو کیا کرے گی بیچاری؟ اگر تو بھی اپنا منہ موڑے گی اس سے، پھر وہ کیا کرے گی؟ تو نے تو اس کو جہنم میں دھکیل دیا۔ یہ بہت مطلب جو ہے نا وہ اہم بات ہے۔ حسن معاشرت کی بہت بڑا اصول ہے۔ ہاں جی، وجہ کیا ہے کہ پریشر کوکر کیا چیز ہوتا ہے؟ پریشر کوکر جو ہے یہ کیا چیز ہے؟ یہ باپ کو گیر لیتا ہے، یعنی روکتا ہے باہر جانے سے، اور جانے دیتا ہے تو کنٹرول طریقے سے۔ اس کے لیے ایک وال ہوتا ہے، وہ وال جو ہوتا ہے نا وہ تھوڑا تھوڑا ریلیز ہوتا ہے اور اس سے باپ باہر جاتا ہے۔ اور پھر ایک سیفٹی وال ہوتا ہے کہ وہ سیفٹی وال جو ہے وہ پھٹنے کا اندیشہ جب ہوتا ہے اس وقت وہ کام کرتا ہے کہ بجائے کہ پریشر کوکر پھٹے وہ وال کھل جاتا ہے، نتیجتاً بچت ہو جاتی ہے لوگوں کی۔ ورنہ پریشر کوکر جب پریشر سے پھٹتا ہے تو ارد گرد تمام چیزوں کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے، کیونکہ اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے۔ اب دیکھ لیں وہ طاقت اس میں کہاں سے آئی؟ طاقت قابو کرنے سے آئی۔ گاس کو باپ کو اگر ریلیز کر رہے ہو تو اس میں طاقت نہیں آتی، طاقت اس میں آئی ہے قابو کرنے سے۔ ڈیم کیا چیز ہے؟ پانی کو روکنے کا نام ہے۔ پانی کو اگر آپ نہیں روکو گے تو پانی جاتا رہے گا، تو اسے آپ کوئی کام نہیں لے سکتے سوائے آپ پیشے کیے یا پینے کے۔ لیکن جب آپ اس کو اوپر لیول تک لے آتے ہیں تو پھر آپ اسے ٹربائن بھی چلا سکتے ہیں، بجلی بھی بنا سکتے ہو، پاور اس کے اندر آ جاتی ہے پوٹینشیل انرجی کی صورت میں۔ اب جب یہ والی بات ہے تو اسی طریقے سے یہ جو ہمارا محدود طریقہ ہے شادی والا، اس سے انسان محفوظ ہو سکتا ہے۔ وہ جو وال ہے مسلسل ریلیز کرنے والا، یہ ہمارا عصمت کی محافظ نظام ہے۔ ورنہ اگر یہ نہیں ہو تو پھر تو کہتے ہیں دیکھو بعض لوگ کے لیے شادی سنت ہے، بعض لوگ کے لیے فرض ہے۔ جب ان کا حرام میں پڑنے کا کبھی اندیشہ ہو جائے اس وقت شادی فرض ہو جاتی ہے ان کے اوپر، کیونکہ حرام سے بچنے کیا ہے؟ فرض ہے۔ تو اس وجہ سے مطلب یہ ہے کہ یہ جو نظام ہے اللہ پاک نے بنایا ہے ہمارے لیے، عصمت کا اور پاکی کا نظام جو بنایا ہے، اس کی حفاظت کرنی چاہیے، اور جو اس نظام کو توڑنے والی چیز ہے اس کو سختی کے ساتھ روکنا چاہیے۔ شیطان کا یہ راستہ ہے۔ اس لیے طلاق جو ہے جائز چیزوں میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ چیز ہے، جائز چیزوں میں، کیونکہ طلاق جائز ناجائز نہیں ہے لیکن ناپسندیدہ ہے، پسندیدہ نہیں ہے، کیونکہ اس سے ایک یونٹی کمیونٹی کی ڈسٹرب ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، دو خاندان آپس میں لڑ پڑتے ہیں، بہت بڑے نقصانات ہو جاتے ہیں، بے راہ روی پھیلتی ہے۔ تو یہ مطلب یہاں پر ہے، تو ہمیں بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے اس بے-حیائی میں پڑنے سے۔ آج کل بے-حیائی کو فروغ دینے کی چیزیں بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں۔ حیا والی چیز کو حاصل کرنا بڑا مشکل بنا دیا گیا اور بے-حیائی کی چیزوں کو بہت زیادہ آسان کر دیا گیا، نتیجتاً بے-حیائی روز بروز پھیل رہی ہے۔ ہمارے فلسطینی دوست تھے، وہ بتا رہے تھے کہ ہمارے ملک میں یہ انٹرنیٹ اور یہ جو چیزیں تھیں
یعنی ٹیلی ویژن، اس کے لیے کیبلنگ وغیرہ کافی سستی ہوتی تھی، تو ہم حیران تھے کہ باقی چیزیں ساری مہنگی، یہ کیوں سستی ہے؟ ٹھیک ہے نا، پورا انتظام کیا گیا ہے. تو یہ مطلب یہ اتنا زیادہ ان کو پھیلا دیا گیا، ان کو اتنا زیادہ آسان کر دیا. اس وقت آپ کے پاکستان میں کتنے موبائل ہوں گے پتہ ہے؟ آبادی سے زیادہ ہے. تو یہ کیوں ہے کہ اس کو اتنا سستا کر دیا گیا کہ ہر ایک آدمی اس کو لے سکتا ہے. اب جو ہے مطلب یہ ہے کہ بیچارے کے پاس گھر میں کھانے کی کوئی چیز نہیں ہوگی، لیکن اس کے پاس موبائل ضرور ہوگا. زکوٰۃ لے رہا ہوگا لیکن گھر میں ٹی وی رکھا ہوگا، زکوٰۃ لے رہا ہوگا. آج کل بڑا مسئلہ ہے، مولانا صاحب ان پہ زکوٰۃ لگتی ہے نہیں لگتی، یہ بہت بڑا مسئلہ بن گیا. ہاں جی، کہ ان کے گھر میں ٹی وی پڑا ہوگا. تو یہ آج کل یہ مسائل ہیں کہ بے حیائی کی چیزوں کو انتہائی عام کر دیا گیا، اور جو حیا لانے والی چیزیں ان کو بہت مشکل بنا دیا گیا. اتنے زیادہ رسومات ان کے اندر ڈال دیے گئے کہ ان رسومات کے بغیر کوئی کام ہو نہیں سکتا. ایسی انانیت اس کے ساتھ شامل کی جاتی ہے کہ اگر یہ نہ ہو تو بالکل کچھ بھی نہ ہو، اور بڑے سے بڑے نقصان کو آسانی کے ساتھ قبول کر لیتے ہیں ایک معمولی رسم کی پوری کرنے کی وجہ سے، کہ اگر پوری نہیں ہے تو بس ٹھیک ہے پھر نہیں ہو. اور اس کے لیے لوگ باقاعدہ ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں. تو ایڑی چوٹی کا زور کون لگواتا ہے؟ یہ شیطان لگواتا ہے. ہاں جی، نتیجتاً انسان شیطان کے راستے پہ چلتا ہے، اور بعد میں تمام مسائل جو اس سے وجود میں آتے ہیں پھر ان کو بھگتنا ہوتا ہے. تو یہ بات ہے کہ بے حیائی کے کام ہے، بے حیائی کے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور حیا والے کاموں کو بہت زیادہ آسان بنانا چاہیے، بہت زیادہ آسان بنانا چاہیے. آپ حیران ہوں گے کہ نکاح اتنا آسان ہے جتنا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے، لیکن اس کو اتنا مشکل بنا دیا گیا ہے ہاں کہ وہ لوگ جب ہم ان کو آسانی کا بتاتے ہیں تو ناممکن سمجھتے ہیں. 2 گواہوں کے سامنے ایجاب و قبول مہر کے ساتھ یہ نکاح ہے. ولیمہ سنت ہے، اور اس پر یہ پابندی بھی نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ زوردار ولیمہ کر لیں، حسب استطاعت. بعض حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ولیمہ ایسے کیا کہ دودھ کا پیالہ تھا، وہ سب نے پی لیا، بس وہ ولیمہ ہو گیا. ہاں، جب حبشہ والی بات تھی وہ اس میں چونکہ بادشاہ درمیان میں تھا تو انہوں نے بہت خرچ کیا تھا، لیکن وہ تو ان کی بات تھی. لیکن یہ ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مطلب جتنا ہوتا تھا اس کے حساب سے کر لیتے تھے. تو یہ بات ہے کہ آسان اتنا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ باتیں سن کر ہم سر تو دھنتے ہیں، لیکن جب عمل کا وقت آتا ہے تو پھر کہتے ہیں یہ کوئی اور کرے، ہم نہیں. ہم نہیں، اتنی زیادہ خوشی ہمیں ہضم نہیں ہو سکتی، اتنا زیادہ ثواب ہم حاصل نہیں کر سکتے، کوئی اور حاصل کر لیں. یہ بات ہوتی ہے. اور آگے ایک بہت خطرناک بات آ رہی ہے، استغفر اللہ، کہ تم جہاں والوں میں سے حرکت کرتے ہو کہ مردوں پر گرتے ہو اور بیویوں کو چھوڑتے ہو، جو تمہارے رب نے تمہارے واسطے پیدا کیا، بلکہ تم حد انسانیت سے گزرنے والی قوم. یعنی غیر فطری عمل. حضرت تھانوی رحمۃ صاحب چونکہ اس صدی کے مجدد ہے، تو میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ وہ ان کی باتیں اکثر ایسی ہوتی ہیں، 2 ٹوک ہوتی ہیں، اور مطلب یہ ہے کہ وہ ایک چھوٹی سی بات میں بہت بڑی بات ہوتی ہے. فرمایا کہ فطرت کے مطابق اگرچہ
زنا جو ہے بے حیائی کا کام ہے، لیکن اس سے وہ دشمن نہیں بنتے آپس میں، لیکن اس غیر فطری کام سے دونوں فاعل مفعول آپس میں دشمن ہو جاتے ہیں، ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ کے لیے آپس میں دشمن ہو جاتے ہیں۔ یہ غیر فطری بات ہے، تو اللہ جل شانہ ہر ایک کو اس سے بچائے۔ یہ بعض نفسوں کے اندر اس قسم کی طلب ہوتی ہے خطرناک، تو ان کو جب یہ محسوس ہو تو اس کی پوری اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے، اپنے مشائخ کے ذریعے سے اس کی وہ زیادہ مکمل اصلاح کروانی چاہیے، کیونکہ بہت ہی خطرناک باتیں ہیں جس پہ قوم کے قوم الٹ گئے ہیں، تو ظاہر ہے وہ کتنی خطرناک بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے بعد کوئی فتنہ مردوں کے لیے عورتوں سے زیادہ مضر نہیں چھوڑا، متفق علیہ حدیث ہے۔ کہتے نا کہ عورتیں جو ہے یہ شیاطین کی وہ تیر کا کام کرتی، تو کیا کہ مثال کے طور پر دیکھیں ان کی خوشبو بھی خطرناک، ان کا تزئین بھی باہر اگر ہو تو خطرناک، ان کی بات چیت بھی خطرناک، ان کی نرمی بھی خطرناک، تو اس کا مطلب ہے کہ ہر چیز سے ان کا فتنہ بنتا ہے، ان کا پورا جسم سطر ہے۔ تو یہ اس وجہ سے بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وجہ سے بعض لوگ پردے کے بارے میں ریلیکسڈ ہوتے ہیں دو طرح سے، کچھ تو کہتے ہیں کہ پردہ بس دل کا ہوتا ہے، یہ تو الحاد ہے، یہ تو الحاد ہے جو کہتے ہیں پردہ دل کا ہوتا ہے۔ دل کا کیا مطلب؟ اس میں دو بڑے دعوے ہیں۔ ایک پہلا دعویٰ تو یہ ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، یہ اپنے آپ کو پاک سمجھ رہی ہیں، اور جن کے لیے حکم تھا پردے کا کلم کلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے لیے، پھر ان کے لیے کیا سوچا جائے گا؟ کیا وہ پاک نہیں تھی؟ تو اتنے پاک لوگوں کو جو باتیں بتائی گئی ہیں، تو آپ اس ناپاک زمین کے اندر، زمین کے اوپر ناپاک دور میں اپنے آپ کو ان سے پاک سمجھتی ہیں؟ کس حد تک جرت ہے؟ یہ تو الحاد ہے جو کہتی ہیں کہ پردہ دل کا ہوتا ہے۔ البتہ بعض دیندار پردہ کو اختیاری سمجھتے ہیں، یہ جن سے آپ پردہ کر رہے ہیں بس وہ ٹھیک ہے، وہ پردہ ہے، اور جن سے آپ نہیں کر رہے ہیں ان سے پردہ نہیں ہے۔ بعض گاؤں وغیرہ میں آپ جائیں تو آپ ایک محلے میں اندر چلے جائیں تو سارے گھر آپ کے اپنے ہیں، ہوتا ہی نہیں ہوتا، سارے گھر آپ کے اپنے ہیں، بس وہ سب آپ کے ارد گرد بیٹھ جائیں گی، آپ حیران ہوں گے کہ میں کہاں آیا ہوں۔ ہاں جی، یہ غلط بات ہے، یہ اختیاری پردہ اختیاری نہیں ہے، جس طرح زنا اختیاری نہیں ہے۔ اگر باہمی رضامندی سے کوئی زنا کرے تو کیا جائز ہو جائے گا؟ یہ تو یورپ کا قانون ہے، ہمارا قانون تو نہیں ہے۔ یورپ میں اس طرح کرتے ہیں، ہمارا تو اس طرح نہیں ہے۔ ہم تو کہتے ہیں چاہے رضامندی ہو چاہے نہ رضامندی سے، دونوں طرح جرم ہے۔ تو اس طرح پردہ جو ہے یہ بھی باہمی رضامندی والی بات نہیں ہے، شریعت کے مطابق اس کا نام لوگوں نے رکھا ہے شرعی پردہ۔ جانتے ہیں کہ ہم غلط کر رہے ہیں۔ شرعی پردہ، شرعی کا پردہ مطلب دوسرے پردہ غیر شرعی ہوگا نا، رواجی پردہ وہ شرعی نہیں ہوگا۔ تو رواجی پردہ کیا ہے؟ کزن سے پردہ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ صاحب کہتے ہیں یہ تو بہن ہے، تو کیا پھر بہن سے شادی ہوتی ہے؟ کزن سے لوگ شادی کرتے ہی نہیں کرتے، بہن سے شادی کرتی ہے؟ کیسے عجیب سوچے۔ اگر بہن ہے تو پھر شادی نہیں ہو سکتی، اور اگر شادی ہو سکتی تو پھر بہن نہیں ہے، مطلب ان معنوں میں بہن نہیں ہے۔ اخوت اسلامی اور چیز ہے، اور اخوت نسبی یہ اور چیز ہے۔ رشتے اخوت نسبی پہ چلتے ہیں،
یہ تو متبنہ کے قانون نے قرآن میں باقاعدہ واضح کر کے بتا دیا کہ بولنے سے چیزیں تبدیل نہیں ہوتی. منہ بولا بائی، منہ بولا بیٹی، منہ بولے بیٹا، منہ بولی بیٹی، یہ چیزیں اس سے نسبی رشتے نہیں کام ہوتے. تو رشتے نسب سے قائم ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے ہم لوگوں کو یہ نہیں بالکل حرکت کرنی چاہیے کہ ناجائز کام کو جائز کے مطلب اس میں کریں، مطلب صورت بنا کے کریں. نہیں، وہ پردہ ہے ہی نہیں، وہ بے پردگی ہے. البتہ شرفاء کی بے پردگی ہے، شرفاء کی بے پردگی ہے. کچھ بے حیاؤں کی بے پردگی ہوتی ہے، کچھ شرفاء کی بے پردگی ہوتی ہے. تو یہ شرفاء کی بے پردگی ہے. یہ بہت خطرناک باتیں ہے، آج کل بہت بڑا فتنہ ہے، اور بڑے اچھے علاقوں میں ہے. ہاں البتہ کچھ علاقے اللہ کا شکر ہے کہ اس سے بچے ہوئے. آپ حیران ہوں گے کہ انٹیریئر سندھ میں ایسی جگہ ہیں کہ جہاں پر آپ داخل نہیں ہو سکتے، اجنبی شخص داخل نہیں ہو سکتے. بالکل شرعی پردہ نظام ہے ادھر، ابھی تک قائم ہے. ہاں جی، حالانکہ سندھ والے بڑے آزاد سمجھے جاتے ہیں، لیکن انہوں نے ماشاء اللہ یہ چیز مینٹین رکھی ہے. تو یہ جو ہے نا، مطلب ایک جگہ پر میں نے دیکھا، سبحان اللہ، دل خوش ہو گیا بہت زیادہ. 3 مفتی ہے بھائی ہیں مردان میں، 3 مفتی ہیں. تینوں بھائی ایک گھر میں رہتے ہیں، 3 کمرے. اصول نے ایسا بنایا ہے کہ کوئی بھی بھائی جو آتا ہے اس کا ایک کوڈ ہے گھنٹی کا. مثلا 2 دفعہ بجانا، 1 دفعہ پھر آہستہ، مطلب کوئی کوڈ انہوں نے بنایا ہوا ہے آپس میں. اب جو بجائے گا تو اس کوڈ سے اس کی بیوی سمجھ جائے کہ فلاں آ گیا، وہ آئے گی، باقی سب اپنے کمرے میں چلی جائیں گے. یہ بیوی اس کو اپنے کمرے میں لے جائے گی، دروازہ بند کر کے باہر آ جائے گی. باہر عورتوں کی راج ہے وہ جو اوپن ایریا اس میں عورتوں کی راج ہے. مرد اس میں نہیں آ سکتے، مرد اپنے کمرے میں جا سکتے. ہاں جی، اس طریقے سے ماشاءاللہ انہوں نے نظام قائم ہے، اور ماشاءاللہ بڑی کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے. یہ چیزیں ان کو الحمدللہ میں بہت ان سے ممپریس ہوا. ایک تو ان کا یہ کام ہے، دوسرا ان کا یہ کام تھا کہ جب ان کے والد فوت ہو گئے، بہت مشہور، آپ جانتے ہو حکیم باچا سے رحمۃ اللہ، جو تبلیغی جماعت کے امیر تھے، یہ ان کے بیٹوں کی بات کر رہا ہوں. تو حکیم باچا صاحب رحمۃ اللہ جب فوت ہو گئے تو 3 دن کے اندر ان نے ساری تقسیم کر لی میراث. حتیٰ کہ وہ کتابیں بھی جو حضرت کی تھی وہ سب رکھ دی، اور سب چیزیں تقسیم ہو گئی 3 دن کے اندر. سبحان اللہ. تو یہ عملی چیزیں ہیں. مطلب انسان ماشاءاللہ، یہ ایسا آدمی اگر تہجد نہیں پڑھتا نا اور یہ کام کیا ہے، تو یہ ان سے بہت آگے جو تہجد پڑھتے اور یہ نہیں کر سکے. ٹھیک ہے نا؟ یا خیرات نہیں کرتے، جو زکوٰۃ دیتے وہ خیرات نہیں کرتے، وہ ان سے افضل ہے نا جو خیرات کرتے ہو زکوٰۃ نہیں دیتے. کیا خیر ہے نا افضل. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ دوبارہ نظر نہ کرو، کیونکہ تمہاری پہلی نظر یعنی جو اچانک پڑ جائے وہ جائز ہے. دوسری نظر کرنا، پہلی نظر کو بد نظر کرنا یا پہلی نظر کو برقرار رکھنا جائز نہیں ہے. یہ ایک بہت بڑی سہولت ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے اس حدیث شریف کے روح سے. کیونکہ وجہ یہ ہے کہ میں نیچے دیکھ رہا ہوں، اب کسی کی ضرورت سے میں اوپر دیکھ رہا ہوں، مجھے نہیں پتہ اوپر کون ہے. جب تک مجھے نظر نہیں آیا میں معاف ہوں. وہ جیسے نظر آیا اس وقت حکم اپلائی ہو جائے گا، فوراً نظر ہٹاؤ. بس آپ نے کر لیا، آپ نے عمل کر لیا، آپ کو کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے اس نظر کو باقی رکھا یا دوبارہ نظر ڈالا پھر گناہ گار ہو جاؤ گے. بلکہ یہاں تک کہ علماء کرام نے ایک مسئلہ لکھا، بہت زبردست مسئلہ ہے، کہ دور سے ایک عورت آ رہی ہو اور آپ اس کو اپنا بیوی سمجھ کر دیکھ رہے ہیں، اور بالکل قریب آ جب پتہ چلے کہ تو کوئی اور عورت ہے، تو اس وقت تک جو آپ نے ان کو دیکھا ہے وہ جرم نہیں ہے. اب دیکھو گے تو جرم ہو جائے گا. اور دوسری عورت جو دور سے آ رہی ہے
اور آپ اس کو اس نیت سے دیکھ کہ کوئی دوسری عورت ہے اور قریب آ جائے کہ وہ اپنی عورت ہے یعنی بیوی ہے، تو آپ کو اس وقت تک، جب تک آپ کو بیوی کا پتہ نہیں چلا تھا، اس وقت تک آپ کو گناہ ہو رہا تھا دوسری عورت کا، اگرچہ وہ اپنی بیوی تھی۔ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا مدار نیتوں پر ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو ڈکار لیتے سنا، فرمایا کم کرو اپنی ڈکار کو، یعنی کم کیا کرو، کیونکہ قیامت کے دن زیادہ بھوکے لوگ وہ ہوں گے جو دنیا میں زیادہ سیر ہوں گے۔ کم کھانا، یہ ایک میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی بہت اچھی بات ہے اور سنت تو ہے ہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اس لیے ہے کہ مطلب چونکہ افراد تفرید دونوں اسلام میں نہیں ہے، تو یہ جو پہلے والی چیزیں جو گئی ہیں یہ افراد میں ہیں، یعنی آپ نے حد سے تجاوز کر دیا، یہ افراد میں جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے اپنی بیوی کو بھی نہیں دیکھا، یعنی مطلب اس کی طرف بھی نہیں دیکھ رہے، یا اکیلے اہل حقوق کے حقوق ادا نہیں کر رہے ہیں، تو یہ تفرید ہو جائے گا۔ مثلا آپ اتنا سو رہے ہیں کہ فجر کی نماز بھی گئی، یہ افراد ہے، اور آپ سو ہی نہیں رہے تو یہ تفرید ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو مطلب یہ ہے کہ افراد تفرید دونوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ تو آپ سے ارشاد فرمائے تیرے بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے، اور تیرے پاس آنے والے کا بھی تیرے ذمہ حق ہے، اور تیرے بدن کا بھی تیرے اوپر حق ہے۔ اس حدیث شریف سے معلوم ہے کہ بھوک اور خواہش کے بارے میں جس طرح زیادتی مضموم ہے، اس طرح ایسی کمی بھی مضموم ہے جس سے نفس کا یا اہل و عیال وغیرہ کا کوئی حق فوت ہو جائے۔ ہاں جی، مثلا کوئی مہمان آپ کا آ گیا، آپ اس کو توجہ نہیں کر رہے، اپنے کام میں لگے ہیں، نہیں بھائی آپ کے لیے آئے، آپ اس کو ٹائم دے دیں۔ ہاں مہمان کا بھی خیال ہے کہ مطلب آپ کے کاموں کا حرج کا باعث نہ بنے، لیکن مطلب یہ ہے کہ آپ بھی اس کو ٹائم دیں کیونکہ آپ کے لیے آئے ہوئے۔ ہاں جی، یہ سب چیزیں افراد تفرید سے پاک ہونی چاہیے۔ باقاعدہ آداب مہمانی و آداب میزبانی، یہ ہمارے فقہ کا ایک چیپٹر ہے کہ اس میں مطلب جو ہے کیوں کس طریقے سے اس کو کرنا چاہیے، ہاں مہمان کو کیا کرنا چاہیے، میزبان کو کیا کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا، اور ارشاد فرمایا اللہ جل شانہ نے کہ اللہ ارادہ کرتے کہ تمہاری توبہ قبول کرے، جو لوگ شہوتوں کا اتباع کرتے وہ ارادہ کرتے کہ تم بڑی باری گجی میں پڑ جاؤ۔ یعنی اللہ جل شانہ تو ہر وقت تمہارا توبہ قبول کرنا چاہتا ہے، جس وقت بھی توبہ کرو گے وہ اللہ تعالیٰ قبول کرنے کے لیے وہ ہے کہ خواہش مند ہے کہ توبہ قبول کرو، لیکن تم اپنی شہوت سے تو باہر آ جاؤ نا، اس سے تو اپنے آنکھیں بند کرو نا، یعنی گویا اس سے رک جاؤ۔ توبہ کیا چیز ہے؟ دیکھو توبہ کیا چیز ہے، توبہ واپس آنے کو کہتے ہیں، یعنی آپ غلط راستے پہ جا رہے ادھر سے واپس آ جائیں تو یہ توبہ ہے۔ تو اگر آپ کو کسی وقت پتہ چل گیا کہ میں غلطی پر ہوں، میں نے گناہ کیا، تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اب بھی ٹائم ہے کیونکہ تو فوت نہیں ہوا، اباؤٹ ٹن واپس ہو جاؤ۔ اباؤٹ ٹن ہونے میں کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو رکنا ہوتا ہے نا، یعنی گویا کہ جا رہے ہو تو رک جاؤ، پھر سمت بدلو، پھر دوسرے سمت میں چل پڑو۔ تو یہ 3 سٹیجز ہیں جو ہر توبہ کے اندر ضروری ہے، 3 سٹیجز۔ نمبر 1 الندم، یعنی ندامت ہی سے راستہ بنتا ہے، اور توبہ وہی کرتا ہے جو نادم ہو۔ دوسری بات رک جانا، تیسری بات آئندہ نہ کرنے کا عزم کرنا۔ اس سے توبہ کی تمام جنرل چیزیں پوری ہو گئی، ہاں البتہ اسپیشل ابھی رہتی ہیں کچھ، اور وہ کیا ہے؟ اگر آپ کا گناہ کسی کے حق مارنے سے متعلق ہے تو اس کو اس کا حق واپس کرنا یا اس سے معاف کروانا، یہ بھی اس کا شرط ہے۔ یا اگر وہ کسی ایسے عمل سے متعلق ہے جس کی قضا بھی ہے، مثلا نماز، مثلا روزہ، مثلا زکوٰۃ،
یہ سب چیزیں کیا ہیں، یہ اس کا باقاعدہ قضا ہے. آج کل یہ فتنہ آیا ہوا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں جی نماز کی قضا نہیں ہے، بس توبہ کرو بس یہ کافی ہے. یہ بہت بڑا فتنہ ہے آج کل. مجھے کسی نے بتایا، میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جنگ میں 3 نمازیں فوت ہوئی باقاعدہ، اور جماعت سے پڑھی تھی. تو کہتے نہیں وہ اسپیشل کیس ہے. میں نے کہا پھر ہر چیز اسپیشل کیس ہے؟ پھر تو آپ کے پاس کوئی بات ہی نہیں رہ جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی بات ہو اسپیشل کیس ہو جائے گا، تو پھر کیا مجھے بتاؤ پھر دین کدھر رہ گیا؟ ہاں جی، ایک بات تو مزار نماز کی قضا ہے. میں نے کہا اصل بات اور ہے، وہ بتاتے نہیں. وہ اصل بات یہ ہے کہ جو قصداً نماز نہیں پڑھتا تو ہمارے امام اس کو گناہگار سمجھتا ہے، لیکن کچھ امام اور کچھ لوگ ان کو کافر سمجھتے ہیں. ہے نا ایسی بات؟ وہ کافر سمجھتے ہیں، اور کافر کے لیے صرف کلمہ پڑھنا ہے، پھر بعد میں وہ چیزوں کا اعادہ نہیں ہوتا. تو یہ گویا دل میں ان کو کافر سمجھتے ہیں پھر مسلمان بن جاتے ہیں تو کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، لیکن پھر ان کو تو بیوی طلاق اگر ہو گئی تھی، وہ بھی دوبارہ نکاح پڑھواؤ، تمام اعمال خط ساقط ہو گئے. پھر ان کو یہ بتاؤ حج اگر کیا ہے دوبارہ حج کرنا پڑے گا. پھر ساری چیزیں بتاؤ نا. آدھی پھر کیوں چھوڑتے ہو؟ پھر ذرا ہمت کر کے ان کو بتاؤ نا. ٹھیک ہے، جو لوگ حق پر تھے، ائمہ کرام تھے، ان کا یہ مسلک تھا، ان میں یہ ساری چیزیں تھیں. پھر لیکن یہ آدھی لیتے اور آدھی چھوڑتے ہیں، یہ بات غلط ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ ہم لوگ کو یہ کرنا ہے کہ نماز کیا ہے، اس کا باقاعدہ کیا ہے، قضا ہے. البتہ قضا میں ایک غلط بات بھی لوگوں نے شامل کی بدعت کے طور پر، اور وہ قضائے عمری اس معنی میں ہے کہ وہ رمضان شریف کے آخری جمعے کو 5 نمازیں پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ. پھر اس کی کیلکولیشن وہ ثابت کرتے ہیں کہ ساری نمازیں قضا ہو گئی. پھر تو اس میں آسان طریقہ بتاتا ہوں، تبلیغ میں نکل جائے 49 کروڑ نمازوں کا ثواب ہے. بس پھر تو ساری نمازیں آپ کی پوری زندگی سے بھی زیادہ نمازیں ہو گئی ہیں. ایک نماز پڑھ لو، پھر تبلیغ میں بھی نماز نہ پڑھو. اور ہاں جی، کیا خیال، تبلیغ اور نمازیں پڑھتے ہیں؟ اور نمازیں پڑھتے نہیں پڑھتے؟ پڑھتے ہیں نا. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تو اس کو نہیں مانتے نا. حج، چلو تبلیغ والی بات آپ کہتے ہیں میں تبلیغی نہیں ہوں، تو چلو مکہ مکرمہ چلے جاؤ، وہاں ایک نماز 1 لاکھ نمازوں کا ہے. صحیح حدیث ہے نا، مطلب اس میں تو کوئی گڑبڑ ہے نہیں. 1 لاکھ نمازیں آپ کی کتنی دنوں کی ہے؟ مطلب یہ کہ 1 لاکھ کا مطلب یہ کہ 20,000 دن تو ہو گئے نا. 20,000 دن، 20,000 دن سے کتنے بن جاتے سال؟ ہاں، تقریباً 7 سال بنتے ہیں. تو 63 سال اگر آپ کی مثال کے طور پر عمر ہے تو 9 نمازیں پڑھ لو بس ہمیشہ کے لیے، آپ کی ساری نمازیں ہو گئی. بھئی یہ بالکل یہ بدعت ہے، اور اس قسم کی باتیں پھیلانا بھی بدعت ہے، اور اس قسم کی باتیں ماننا بھی بدعت ہے. ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. یہ کیا ہے، جاہل لوگوں کی باتیں، اس کے پیچھے کوئی علمی سند نہیں ہے. صحیح بات یہ ہے کہ ہر نماز کے لیے ایک نماز قضا، اور اس کا طریقہ ہمارے مشائخ بتاتے ہیں، ہر نماز کے ساتھ ایک نماز قضا پڑھو. کیونکہ قضا پر یہ پابندی نہیں ہے کہ آپ جیسے عصر اور اس کے درمیان کا وقت ہے نا، اس میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. فجر کا جو وقت ہوتا ہے اس میں عام نماز نہیں پڑھ سکتے، مطلب دوسری سنت وغیرہ، یا نہیں سنت تو پڑھ سکتے، مطلب نفل وغیرہ نہیں پڑھ سکتے، لیکن وہاں قضا پڑھ سکتے. ہاں البتہ چونکہ دوسروں کے سامنے قضا نماز پڑھنے میں ایک گناہ ہے کہ آپ کا گناہ ظاہر ہو رہا ہے، اس وجہ سے اس ترتیب کے ساتھ پڑھو کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے. وہ میں آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں. بھائی آپ جو ہے نا، مطلب یہ ہے کہ یہ جو پڑھتے ہیں یعنی جو فجر کے ساتھ، تو فجر کے ساتھ تو مطلب ظاہر ہے وہ تو آپ فجر کے وقت میں پڑھ سکتے ہیں، گھر میں پڑھ لے تو مسجد میں نہ پڑھے. ہاں جی. دوسری بات یہ ہے کہ ظہر کی آپ ماشاءاللہ 4 رکعت اس سے
صلاۃ زوال کی صورت میں پڑھ لے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا، بس جی پڑھ رہے ہیں لوگ، صلاۃ زوال بھی 4 رکعت ہوتے ہیں، عصر کے بھی 4 رکعت نفل ہوتے ہیں نا، تو اس کے صورت میں پڑھ لے اس سے پہلے، اور مغرب کا مطلب ظاہر ہے کہ اپنے گھر وغیرہ میں پڑھ لے، اور اس طرح جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ وہ عشاء کے جو وتر ہے وہ بھی اس طرح، تو مطلب یہ ہے کہ آسانی کے ساتھ آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، آپ کا کوئی گناہ بھی ظاہر نہ ہو، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آپ کی نمازیں بھی پوری ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین متین کے تمام اصول و ضوابط کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، جو فرض عین ہے، اور اس کے مطابق زندگی کے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارے لیے لازم ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک ونبیک حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ من عبدک ونبیک حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انت المستعان ولا حول ولا قوة الا بک، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک۔ ایک بات جو ہے نا رہ گئی یاد، انشاءاللہ اگلے اتوار کو انشاءاللہ خواتین کے لیے، خواتین کا جوڑ ہے، یعنی اس میں جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ 9 بجے سے لے کے 12 بجے تک، باقی تفصیلات انشاءاللہ گروپ میں بھیج دی جائے گی، مطلب خواتین کا جو